بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نحم کی جو تیسری نظم ہے پیوستہ رائے شجر سے امید بہار رکھ، اس کے جو باقی کے 3 اشعار ہیں اس کی تشریح کریں گے، کیونکہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ہے پہلے 3 اشعار کی تشریح مکمل کی تھی، اور آج کے لیکچر میں ہم چوتھے شعر سے جو ہے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ آج ہم جو ہے اپنی اس نظم کی تشریح کو مکمل کریں گے۔ تو چوتھے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجرے سایہ دار سے۔ تو سب سے پہلے الفاظ معنی لکھ لیں۔ نغمہ زن کسے کہتے ہیں؟ نغمہ گانے والے، خلوت اوراق یعنی پھولوں کی خلوت، اس کے بعد طیور ہے پرندے، اور رخصت ہوئے یعنی چلے گئے یا روانہ ہو گئے یا کوچ کر گئے، اور شجر سایہ دار یعنی سایہ دار درخت۔ تو یہاں پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرندے ان سایہ دار درختوں پر بیٹھ کر گیت گاتے تھے یا راگ الاپتے تھے وہ اڑ کر چلے گئے ہیں، مطلب یہاں سے رخصت ہے کہ جب بہار کے موسم تھا، بہار کا موسم ہوتا تھا، ان پر یہ درخت جو ہیں یہ سرسبز ہوتے تھے، تو ان کے پتوں کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے پرندے بھی جو ہے وہ گیت گایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن اب جو ہے اس پر خزاں کا موسم طاری ہو چکا ہے، یہ اپنی جو ہے اصل سے علیحدہ ہو چکا ہے، ان پر مطلب وہ پتے وہ سب کچھ جھڑ چکا ہے، کیونکہ اس پہ خزاں کا دور آ گیا ہے، تو پتے جھڑ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ تو وہ جو پرندے تھے جو بیٹھ کر راگ الاپتے تھے، گیت گاتے تھے، وہ بھی یہاں سے جو ہے رخصت ہو چکے ہیں۔ دراصل علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب تک زندگی کے اعلیٰ قدروں کے ساتھ دیتے رہے ہیں، تو جب تک وہ مطلب ان اقدار کا ساتھ دینے کے قابل تھے یا دیتے رہے ہیں تو وہ کامیاب رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس کا ساتھ دینے میں وہ ناکام رہے تو اس وقت جو ہے حکومت ان سے چھن گئی، مطلب جب تک وہ اعلیٰ اقدار کے ساتھ جڑے رہے، ان پر عمل پیرا رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے تو وہ حکمران رہے، انہوں نے حکومت کی۔ لیکن جب وہ ان اعلیٰ اقدار کو جو ہے اپنانے اور نبھانے یا ان کا ساتھ دینے میں ناکام رہے تو حکومت ان سے چھین لی گئی، اور محکومی اور غلامی جو ہے وہ اس میں پھنس گئے، اور غلامی جو ان کا مقدر بن گئی۔ اس وقت ان کا زوال آ گیا، زوال کا شکار ہو گئے۔ تو جو حکمتوں اور دنائی کی باتیں کرنے والے لوگ تھے اس دور میں، انہوں نے بھی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے کہیں اور منتقل ہو گئے۔ حالانکہ جب مسلمان حکمران تھے، حکومت کر رہے تھے، اس وقت کیا تھا ان میں ان کی عزت و شہرت اور کامیابی کا راز کیا تھا؟ ان کا علم تھا، علم و حکمت تھی کہ وہ عالم دین تھے، اور دور دراز سے مختلف ممالک سے لوگ جو ہیں اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہے، اب کے دور کے جو مسلمان ہیں انہوں نے کیا ہے دین اور علم سے دوری اختیار کر لی ہے، وہ علم سے دور ہو گئے ہیں، دین سے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے ان پر جو ہے زوال کا شکار ہو گئے ہیں، حکومت ان سے چھین لی گئی ہے، اب ناکامی جو ہے ان کا مقدر بن چکی ہے۔ وہ حکمران تھے اور اب کیا ہے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے دین سے اور علم سے دوری اختیار کی۔ تو علامہ اقبال کیا ہے اس اپنی نظم کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کو یہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ وہ اور سامنے سبق دے رہے ہیں، مطلب ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کہ مطلب علم سے دوری، دین سے دوری، قوم کا اتحاد کا ختم ہو جانا، یہ سب ان کی ناکامی کی وجوہات ہیں۔ تو اگر وہ اتفاق و اتحاد قائم کرتے ہیں، دین سے جڑ جاتے ہیں، علم سے جڑ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے کامیابی ان کا مقدر بنے گی، اور پھر سے وہ اپنا کھویا ہوا وقار جو ہے حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد 5واں شعر ہے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ اے تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ یہاں پر سب سے پہلے الفاظ میں نے شاخ بریدہ کسے کہتے ہیں؟ کٹی ہوئی شاخ۔ اس کے بعد ہے سبق اندوز ہونا یعنی سبق سیکھنا، نا آشنا، نا واقف۔ اس کے بعد ہے قاعدہ روزگار یعنی زمانے کا دستور۔ تو یہاں پہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو زمانے کے قانون سے ناواقف ہے تو کٹی ہوئی شاخ سے عبرت حاصل کر، کہ مطلب اگر تجھے اس جو تشریح طلب شعر ہے اس میں ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک دوسرا
ایک دوسرا مگر انتہائی اہم قانون فطرت بیان کیا ہے اس اپنے شعر میں انہوں نے، کہ وہ یہ کہ جس طرح شاخ درخت سے جدا ہو کے سرسبز نہیں رہ سکتی، اسی طرح آدمی اپنے کنبے گروہ قوم سے جو ہے دور ہو کر یا ٹوٹ کر ان سے جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، ان سے جدا ہو کر۔ اب جو شخص اس دستور حیات سے جو ہے بغاوت کرتا ہے، یا جو اس سے ناواقفیت رکھتا ہے، یا جو اس کو نہیں سمجھتا، تو اسے کیا ہے، اسے اس ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس طرح ایک کٹی ہوئی شاخ جب اپنے اصل سے علیحدہ ہو جاتی ہے، درخت سے علیحدہ ہو جاتی ہے، تو اس پر کبھی بھی بہار نہیں آتی، وہ جو ہے اس پر خزاں طاری ہو جاتی۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی، ایک فرد بھی جو ہے وہ اپنی قوم سے، اپنی ملت سے علیحدگی اختیار کر لے، الگ ہو جائے گا، تو اسے بھی کبھی بھی کامیابی اس کا مقدر نہیں بنے گی۔ وہ مشکلات اور زمانے کی جو حادثات ہیں اس میں جو ہے وہ پھنس جائے گا، اور کبھی بھی ان سے نکلنا جو ہے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہو تو ہر مشکل کا بڑی آسانی سے سامنا کر سکے گا، اس سے نکل سکے گا۔ لیکن جب وہ بالکل علیحدہ ہوگا، ایک اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، اپنی قوم سے دور ہوگا، علم سے دور ہوگا، اپنے مذہب سے دور ہوگا، اسلام سے دور ہوگا، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ اس کے لیے ایسا ہی ہے، ہر چیز اس کے لیے مشکل بن جائے گی، ہر کام اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، مشکلیں اس کے سامنے آتی جائیں گی، اور اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے گا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ناکامی جو ہے اس کا مقدر بن جائے گی، اور وہ جو ہے ہمیشہ ناکام رہے گا، کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے ہمیں کیا ہے، تو مذہب اور فطرت کے جو تقاضوں کے ان کو سمجھ کر جو ہے ہمیں آپس میں بالکل متحد ہو جائیں۔ یہی جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے مذہب اور بالکل ہماری فطرت کا جو قانون ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا قانون ہے، اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں کیا ہے کہ اپنی قوم سے، اپنے مذہب سے اور علم سے جو ہے ہمیں اپنا رشتہ استوار کرنا چاہیے، اس سے ہمیں جڑا رہنا چاہیے، تبھی ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارا تیسرا اور آخری شعر: ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رائے شجر سے امید بہار رکھ۔ تو ملت کسے بولتے ہیں؟ قوم کو۔ اس کے بعد استوار یعنی قائم، اور پیوستہ یعنی جڑا ہوا، اور امید بہار یعنی بہار کی امید۔ تو یہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ تعلق برقرار رکھتے ہوئے پھر بہار کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے، کہ یہاں پر تشریح طلب شعر جو ہمارا ہے، اس میں ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حالات و واقعات سے مایوس مسلمان کے لیے علاج تجویز انہوں نے کیا ہے کہ اے مسلمان، تو ہی اپنی قوم سے تعلق قائم رکھ، نا امیدی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسے یوں سمجھ کہ جیسے ایک درخت سے منسلک رہنے والی شاخ جو ہے ایک نہ ایک دن سرسبز ہو جاتی ہے۔ تو ملت کے ساتھ وابستہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی جو ہے ابتر حالات سے فوری طور پر جو ہے باہر آ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پریشانیاں جو ہے یہاں بھی آئیں گی، مخالف آندیاں یہاں بھی تنگ کریں گی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ ملت سے وابستگی انسان کو مضبوط سہارا فراہم کر دے گی۔ وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ وہاں جو آندھیاں چلتی رہتی ہیں، تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں، تو وہ اس کے قدموں کو اکھاڑنے میں جو ہے ناکام رہیں گی، وہ اس کو جو ہے اس طرح بکھرنے نہیں دیں گی، اجڑنے نہیں دیں گی۔ تو بس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ملت سے پیوستہ رہے، اپنی ملت سے، اپنی قوم سے جو ہے جڑا رہے، ورنہ تبھی جو ہے وہ بہار کی یا کامیابی کی یا اچھے کی امید رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ جو چیز ایک دفعہ جس طرح شاخ درخت سے ٹوٹ گئی تو اس پہ بہار کی ساری امیدیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جو شاخ جڑی رہتی ہے اپنی اصل سے، تو اس پر ہاں خزاں کا موسم آتا ہے، پتے جھڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر جب بہار آتی ہے تو ایک امید ہوتی ہے کہ اس نے پھر سے ہرا بھرا ہو جانا ہے، اور وہ بہار کے آنے پر ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنی قوم سے، اپنی ملت سے جڑے رہیں۔ مشکلات ہوں گی لیکن وہ ان مشکلات سے نکل آئیں گے، ایک امید ہوگی، پھر ایک امید رکھی جا سکتی ہے اچھے کی،
کامیابی کی۔ تو اس طرح یہاں اسی کے ساتھ ہماری یہ جو نظم ہے پیوستہ رائے شجر سے امیدیں بہار رکھ، یہ جو ہے آج ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ ہوم ورک میں جیسے پچھلے 3 اشعار کی آپ نے تشریح کی، اسی طریقے سے اگلے 3 اشعار کی تشریح بھی آپ اپنے ہوم ورک میں الفاظ معنی کے ساتھ نیٹ کلین طریقے سے آپ لکھیں گی۔ اور جس طرح پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے نظم، چاہے کوئی سبق کا ہوم ورک کریں، سبق کے مصنف کا نام لکھنا ہے یا پھر نظم کے شاعر کا، تو شاعر کا لکھے نام یا مصنف کا، تو وہ نام آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کی بک میں دیا گیا ہے۔ اس میں آپ نے کسی قسم کا جو ہے ایک تو ادھورا نام نہیں لکھا، مکمل نام جو بک میں دیا ہے ویسے ہی لکھنا ہے، اور املا تک کی غلطی اس میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ کو اس کے مارکس نہیں ملیں گے اور وہ آپ کا کراس کر دیا جائے گا۔ اور سبق کا اور نظم کا عنوان بھی بالکل وہی لکھنا ہے جو بک میں آپ کے کتاب میں دیا ہوا ہے۔ اس لیے دھیان سے کام کیا کریں۔ اللہ حافظ۔